زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، اس کی شدت گرمی کی کتنی ہوگی؟ آج سورج ہم سے بہت دور ہے اور اس کی الٹی سائڈ، بیک سائڈ ہماری طرف ہے، پھر بھی ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن کیا حال ہوگا؟ تو حدیث پاک جو ہم نے سنی کہ قیامت والے دن جو اس کی دہشتیں ہوں گی، ہولناکیاں ہوں گی، ان سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپا پہ بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کی علم سے محبت، علماء سے محبت، علماء کی خدمت، دین کی سربلندی کے لیے ان کی مالی خدمات، اس حوالے سے ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ منقول ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک سفر پر جاتے تھے، علم دین کا سفر بھی ہوتا تھا، کاروباری سفر بھی ہوتا تھا۔ راہ خدا پر سفر پہ جاتے ہوئے ایک شہر آتا، اس شہر کے مسافر خانے میں آپ قیام کرتے تھے، رکتے تھے، کچھ آرام کرتے تھے، پھر آگے سفر جاری رکھتے تھے۔ جب آپ قیام فرماتے تو ایک نوجوان آپ کے پاس آتا، وہ نوجوان آپ سے علم حدیث سیکھتا، علم دین سیکھتا چلا جاتا، آپ آگے روانہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ جب آپ اس شہر میں پہنچے تو اس نوجوان کی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ اس نوجوان پر ایک 10,000 درہم کا قرض تھا اور قرض خواہ نے اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اس کے خلاف کیس کر کے اس نوجوان کو، جو کہ وہ 10,000 کا قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ آپ نے ایسا کیا کہ اس قرض خواہ کا پتہ کیا کہ اس نوجوان نے کس کا قرض دینا تھا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا، آپ اس شخص کے پاس گئے، اس سے کہا کہ یہ لو تم 10,000 درہم، اور اس نوجوان کو فوراً جیل سے آزاد کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، 10,000 درہم لیے، لیکن آپ نے یہ شرط رکھی کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا کہ اس کا قرض میں نے ادا کیا تھا، اس کو جیل سے میں نے نکلوایا تھا۔ یہ بات بتانی نہیں ہے جب تک عبداللہ بن مبارک زندہ ہے۔ جیل سے اس کو آزاد کروا دیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان جیل سے آزاد ہو کر جب شہر میں آیا، اس کو پتہ چلا کہ میرے استاد صاحب عبداللہ بن مبارک تشریف لائے تھے اور یہاں سے روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ وہ نوجوان آپ سے ملنے، آپ کی زیارت کرنے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کیا تھا، کچھ منازل طے کرنے کے بعد
اپنے استاد صاحب سے ملاقات ہو گئی، عبداللہ بن مبارک سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان کہاں تھے؟ اس نے بتایا کہ میں قید خانے میں تھا۔ فرمایا تمہیں آزادی کیسے ملی؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کس نے میرا قرض ادا کر دیا اور مجھے آزادی مل گئی۔ آپ نے فرمایا چلو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی کو تمہارا قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب یہ نہیں بتایا کہ میں نے تمہارا قرض ادا کیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارا قرض ادا کیا اللہ نے اس کو توفیق دی۔ اب اس نوجوان کو اس حسن سلوک کا تب پتہ چلا جب عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو گیا، کیونکہ آپ نے یہ اس سے وعدہ لیا تھا جس کو قرض ادا کیا کہ تم نے میری زندگی میں یہ میری بات ظاہر نہیں کرنی، میری یہ نیکی میری زندگی میں نہیں ظاہر کرنی، میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر بے شک بتا دینا۔ اب یہ جو ہم نے حکایت سنی اس میں سے دو اہم باتیں تو یہ ہیں، ویسے تو ہم کئی مدنی پھول نکال سکتے ہیں، دو اس میں اہم باتیں یہ ہیں، جس میں سے ایک پہلی بات کہ بندہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے، کوئی نیکی کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، جس نے اجر دینا ہے اس کے لیے کرے، حصول ثواب کے لیے کرے۔ جیسا کہ اس واقعے کے اندر ہم نے سنا کہ علم حدیث حاصل کرنے والے نوجوان پر احسان کیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نوجوان کا قرض ادا کیا اور کسی کو علم نہیں ہونے دیا، بلکہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس نوجوان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اے کاش ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب ہو جائے، ایسی ہمیں فکر مل جائے، ہم بھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، کسی پہ احسان کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، صرف حصول ثواب کے لیے کریں، کسی کی حاجت روائی کریں، ہم کسی کی مشکل حل کریں، کسی پریشان حال کی مدد کریں، اللہ کریم کی رضا کے لیے کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی عبادت کریں، تہجد گزار بن جائیں، ذکر و درود کرنے والے بن جائیں، یا کوئی بھی نیک اعمال ہم کرنے والے بن جائیں تو مقصد صرف ہو اللہ میرا راضی ہو جائے۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب۔ تو ریاکاری نہ بڑی خطرناک بیماری ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بندے کا سب کچھ ضائع کروا دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، عبادت میں بندہ محنت تو کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اگر تہجد گزار ہے تو وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، آرام کی قربانی دیتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے۔ اب اگر ریاکاری کی وجہ سے اس کا یہ سارا عمل ضائع ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کی راہ میں بندہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اور اگر اس میں ذرا سا بھی ریا آ جائے اور وہ عمل ضائع ہو جائے، بروز قیامت جب وہ اللہ سے عمل مانگے یا اللہ میں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت اس کا عمل یوں غبار کی طرح اڑا دیا جائے، کتنا افسوس ہوگا۔ اس وقت تو پھر کور بھی نہیں ہو پائے گا کہ چلو اب کچھ اس معاملے کو کور کیا جا سکے گا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، ریوارڈ ملنے کا دن ہے۔ اس دن اگر اعمال ضائع ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم جو بھی نیک عمل کریں، ریاکاری جیسے اس خطرناک بیماری سے، شیطان کے اس خطرناک وار سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، دنیا والوں کو پتہ چل بھی گیا، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ رسپیکٹ کریں گے نا، ماشاءاللہ واہ جی واہ، یہ بہت نیک شخص ہے، بس مزہ آ گیا تھوڑی دیر۔ اس کے بعد جس رب کریم نے بدلہ دینا ہے، جس رب کریم نے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالنی ہے، صرف اسی کو پتہ چلنا چاہیے، اور اللہ عزت ڈال دیتا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، عبادت ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ویسے اس کی عزت ڈال دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جس
عمل کو ظاہر کر دیا جائے نا اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. جو عمل خفیہ رہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بندہ دنیا سے چلا بھی جائے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ نیک کام کیا کس نے تھا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو عبداللہ بن مبارک نے یہی کام کیا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ اس نوجوان کی مدد انہوں نے کی تھی. دوسری بات اس حکایت سے یہ پتہ چلی کہ عبداللہ بن مبارک کو علم دین سے، دینی طلبہ سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کا اس نوجوان طالب علم کا قرض ادا کرنا ہے. جس طرح حاتم طائی مشہور تھا نا سخاوت میں، اسی طرح علماء کے طبقے میں عبداللہ بن مبارک یہ سخاوت کے اندر بہت مشہور تھے. اپنا مال آپ علماء پر خرچ کرتے، دین کے مبلغین پر اپنا مال خرچ کرتے. آپ کاروبار اس لیے کرتے تھے کہ آپ علماء پہ خرچ کر سکیں. حضرت عبداللہ بن مبارک خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری تجارت کی غرض علماء، صوفیاء اور مشائخ کی مدد کرنا ہے. میں صرف اس مقصد کے لیے تجارت کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض، یہ ان کے دور کے تھے. فضیل بن عیاض بھی آپ نے نام سنا ہوگا، اپنے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے. فضیل بن عیاض سے فرمایا لولا انت واصحابک ما تجرت، کہ اے فضیل بن عیاض اگر تم اور تمہارے ساتھی نہ ہوتے تو میں تجارت ہی نہ کرتا. حضرت حماد بن زید فرماتے ہیں کہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. عبداللہ بن مبارک کپڑے کے تاجر تھے. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر 5 افراد نہ ہوتے تو میں تجارت ہی نہ کرتا. پوچھا گیا کہ کون سے 5 افراد جن کے لیے آپ بزنس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت سفیان فوری، حضرت سفیان فوری، حضرت سفیان بن عجینہ، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت محمد بن سماک اور حضرت ابن علیہ. یہ 5 افراد ہیں جن کی وجہ سے میں تجارت کرتا ہوں. آپ خراسان شہر تک تجارت کے لیے جاتے، جو پرافٹ ہوتا اس کاروبار سے جو نفع ہوتا اپنے گھر کے لیے رکھتے، جو گھر کے اخراجات ہیں حج کے اخراجات کے لیے رکھتے، اور اس کے علاوہ جتنا فالتو پیسہ ہوتا تھا وہ آپ دین کے مبلغین پر خرچ کرتے، علماء پر خرچ کرتے، طالب علموں پر خرچ کرتے. ایک بار فضیل بن عیاض نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ آپ ہمیں تو زہد کا درس دیتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا کہتے ہیں، اور خود آپ بزنس کرتے ہیں، اتنا مال کماتے ہیں، اور اتنا مال کما کے آپ وہاں سے خراسان سے مکے لاتے ہیں، ہمیں آپ کہتے ہیں کہ مال اچھا نہیں، دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ اس مال کے ذریعے محتاج ہونے سے میں محفوظ رہوں. ایک تو میری یہ نیت ہے، اور دوسری نیت ہے میں علماء کی خدمت کروں اور اپنے رب کی عبادت میں اس کے ذریعے مدد حاصل کروں. اب دیکھیں نا کتنی اچھی نیتوں سے تجارت کرتے تھے. اگر آج ہم بھی اپنی نیتوں میں یہ باتیں شامل کر لیں کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں، جس ذریعے سے بھی ہم پیسہ کما رہے ہیں، ایک نیت تو یہ ہو کہ میں خود کو اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. ایک یہ نیت ہو، اس میں ثواب ملے گا. اب مال کمانا آپ کا باعث ثواب ہو جائے گا. ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ٹینشن فری ہو جاؤں تاکہ میں اللہ کی عبادت پرسکون انداز میں کر سکوں. کیونکہ جب بندے کو مالی ٹینشن ہوتی ہے نا تو وہ نہ صحیح کر کے دین کی خدمت کر پاتا ہے، نہ صحیح عبادت میں دل اس کا لگ پاتا ہے. کیونکہ توجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ گھر میں آٹا چینی ختم ہے، گھر میں سودا سلم ختم ہے. اب یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتا. ہاں تو خاص اللہ والے ہوتے ہیں جن کا خاصا ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو ایک نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں جو مال کما رہا ہوں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں بالکل پرسکون انداز میں اللہ کی عبادت کر سکوں، پرسکون انداز میں علم دین حاصل کر سکوں. یہ نیت ہوگی تو آپ کا مال کمانا باعث عبادت ہو جائے گا.
اور اسی طرح جس طرح فضیل بن عیاض نے ہمیں بتایا کہ عبداللہ بن مبارک کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ میں علماء کی خدمت کر سکوں، اور ہمیں بھی اگر سعادت مل جائے کہ جہاں اور اچھی اچھی نیتیں ہیں مال کمانے کی، ایک نیت یہ بھی شامل ہو جائے کہ جو میں کما رہا ہوں میں اس کو اللہ کی راہ میں اس انداز میں خرچ کروں گا کہ دین کے مبلغین پر خرچ کروں گا، علم دین حاصل کرنے والوں پر خرچ کروں گا، علم دین پڑھانے والوں پر خرچ کروں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ عبداللہ بن مبارک کو علماء سے کتنی محبت تھی، ان کی خدمت کرتے تھے، بلکہ آپ کی تجارت کا مقصد ہی یہی تھا کہ علماء کی خدمت کرنا۔ مال و دولت کے ساتھ جود و سخا اور علماء کی خدمت جیسی اہم نعمت بھی یہ رب کریم کی عطا ہے۔ مال و دولت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن مال بھی ہو اور ساتھ بندہ سخی بھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ مال بھی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی ہو تو پھر اس مال کا مزہ ہے۔ مال ہو اور بندہ ہو کنجوس، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے کھل کے، نہ اپنی ذات پہ جو ضروری خرچ کرنا ہے نہ وہ خرچ کرے، نہ اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرے، تو ایسے مال کا کیا فائدہ؟ عبداللہ بن مبارک کی یہ سوچ تھی، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب ہو جائے کہ آخر یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ عبداللہ بن مبارک اپنا مال علماء پر، دین پر کیوں خرچ کرتے تھے؟ تو یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ عبداللہ بن مبارک علماء کے مرتبے سے واقف تھے، علماء کرام کا مقام سمجھتے تھے، معاشرے میں ان علماء کی، دین کے مبلغین کی کتنی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھتے تھے کہ گلشن اسلام کو آباد رکھنے میں ان علماء ہی کا کردار ہے، کیونکہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے والے علماء ہی ہیں، عقائد کی حفاظت کرنے والے علماء ہی ہیں، مسائل کا شرعی حل نکالنے والے علماء ہی ہیں، پاکی پلیتی کیا ہمیں فرق بتانے والے علماء ہی ہیں، ہمارے عقائد درست کرنے والے علماء ہی ہیں، ہمیں غسل کے، کفن دفن کے یہ سارے معاملات سکھانے والے علماء ہی ہیں۔ آج کسی کے گھر میں کوئی میت ہو جائے تو گھر والوں کو غسل دینا نہیں آتا، کرائے پر غسال ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے اس کو پیمنٹ دے دے، بس کسی طرح ہمارے اس میت کو یہ غسل دے دے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو یہ طریقہ آنا چاہیے، والد فوت ہو گئے تو بیٹے کو چاہیے کہ غسل دے، بیٹا فوت ہوا ہے تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو غسل دے، کہ جب اپنا قریبی محبت کرنے والا غسل دے گا تو بڑی نرمی سے دے گا، محبت سے دے گا۔ باہر کا کوئی غیر آدمی غسل دے گا تو وہ تو پھر جیسے تیسے رگڑ کے غسل دے گا۔ حالانکہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کو اگر نرمی سے نہ غسل دیا جائے تو اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جسم کے ہر روئے سے روح نکالی جاتی ہے، ہر بال کی جڑ سے روح نکلتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کی۔ اب اس حالت میں اگر میت کو ذرا سا سختی سے ہاتھ بھی لگایا جائے نا اس کی چیخیں نکلتی ہیں، یہ الگ بات کہ ہم اس کی آواز سن نہیں پاتے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، صرف انسانوں کو اور جنوں کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ اس میت کی تکلیف محسوس کر سکیں یا اس کی چیخ و پکار کو سن سکیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ غسل میت کا طریقہ تو ہم سیکھ لیں۔ ہر گھر میں موت کے فرشتے نے آنا ہے، ہر گھر سے میت اٹھنی ہے، تو ہمارے گھر میں بھی میت اٹھ سکتی ہے، کسی کی موت اچانک آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں غسل میت کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن مبارک علماء کی قدر جانتے تھے کہ حج اور عمرہ کا طریقہ سکھانے والے علماء ہی ہیں، مدارس اور جامعات چلانے والے، مساجد کا نظام چلانے والے علماء ہی ہیں، جمعہ عیدین پڑھانے والے علماء ہی ہیں، نکاح پڑھانے والے علماء ہی ہیں، رب کریم کی پہچان کرانے والے علماء ہی ہیں، انبیاء کرام کے حقیقی وارث علماء ہی ہیں، اور نیک اعمال کی ہمیں ترغیب دلانے والے علماء ہی ہیں۔
خوف خدا کا جام پلانے والے علماء ہی ہیں، عشق رسول کا درس دینے والے علماء ہی ہیں، اور حقیقی انسان علماء ہی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ علماء۔ فرمایا کہ بادشاہ کون ہے، فرمایا کہ آخرت کے لیے دنیا سے منہ موڑنے والا بادشاہ۔ پوچھا گیا کہ بے وقوف کون ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے دین کے بدلے دنیا کمانے والا، یہ بے وقوف شخص۔ تو اے علماء معلوم ہوا کہ علماء کا مقام بہت بلند ہے، لہذا علماء کی مال کے ذریعے بھی خدمت کرنی چاہیے، علماء کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی چاہیے۔ مگر افسوس کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب سچویشن بن چکی ہے کہ یہ امت کی خیرخواہ، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ محبت کرنا تو دور کی بات، جو دین کے علماء ہیں، دین کے طلباء ہیں، ان کو تنقید کا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ ان کا بہت بڑا منصب ہے۔ قرآن کریم نے ان کی شان بیان کی ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تو ہمیں بھی علماء سے محبت ہونی چاہیے، جس طرح ہمارے جتنے بھی مسلمان خلفاء گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کا نام ہے، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علماء کی دین کی خدمت کرنے والوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ اور خلیفہ ہارون رشید، یہ بھی جب اپنے دور کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، تو یہ بھی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک مقام رقہ تشریف لے گئے، تو لوگ جوتے اٹھا کر، جوتے اتار کر ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ تو قریب بادشاہ کا محل تھا، بادشاہ کی باندی ایک روشن دان سے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ اتنی خلقت کہاں جا رہی ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے، عوام اتنی دوڑی چلی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک کی زیارت کے لیے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے عوام دوڑی جا رہے ہیں۔ اس باندی نے کہا کہ حقیقی بادشاہ ہارون رشید نہیں ہے، حقیقی بادشاہ تو یہ ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، لوگوں کے دل ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے غوث پاک، ان کے ساتھ ان کے دو خادم بھی تھے۔ ایک خادم نے دل میں سوچا کہ آج کوئی بندہ ہماری طرف نہیں آ رہا، حالانکہ پہلے جب ہم غوث پاک کے ساتھ نکلتے تھے تو عوام کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی غلام کے دل میں یہ بات آئی، پھر کیا تھا کہ عوام آنی شروع ہو گئی، اتنا ہجوم ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ غوث پاک اور ہمارے درمیان اچھی خاصی پبلک اکٹھی ہو گئی۔ ہم نے سوچا کہ پہلی والی حالت ہی بہتر تھی کہ ہم آرام سکون سے جا رہے تھے۔ غوث پاک نے ان کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا کہ تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے۔ یعنی غوث پاک نے ان کے دل کی بات کو جان لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے بزاد، لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں اگر چاہوں تو اپنے سے دور کر دوں، میں چاہوں تو لوگوں کو اپنی طرف پھیر دوں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ، یہ عبداللہ بن مبارک کے استاد تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، اور یہ بھی بڑے علماء کی قدردان تھے، یہ بھی بہت بڑے بزنس مین تھے۔ بغداد سے بہت سا مال خرید کر یہ کوفہ لاتے تھے، جب اس مال کو مارکیٹ میں بیچتے تھے، جو اس سے منافع ہوتا مشائخ پر خرچ کرتے، علماء پر خرچ کرتے، دین کے ان مبلغین پر خرچ کرتے، ان کے لیے ضروریات زندگی خرید کر، یعنی سودا سلف خرید کر ان کے گھر بھجواتے تھے، ان کے لیے کپڑے خرید کر سلوا کر ان کو پیش کرتے تھے، باقی جو رقم ان کے پاس بچ جاتی تھی وہ ان کو ویسے بطور ہدیہ دے دیتے تھے کہ یہ آپ اپنی دیگر ضروریات پوری کریں۔ یہ امام اعظم کا معمول تھا، بہت بڑے یہ کپڑے کے تاجر تھے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، ان کا یہ معمول تھا کہ یہ طلباء پر بڑے کریم تھے، بڑے شفیق تھے، طلباء کو خرچہ دیتے، ان کو پیسے دیتے، اور طلباء کو، دین کے مبلغین کو جو چیز
کھانے میں پسند ہوتی، جیسے ان کے پاس عرب کے بھی طلبہ تھے، ان کے پاس بنگالی طلبہ بھی تھے، تو عرب والوں کے لیے عربی کھانے بنواتے، بنگالیوں کے لیے بنگالی کھانے بنواتے تھے، چائنیوں کے لیے چائنیز کھانے بنواتے تھے، یعنی جس کو جو پسند ہوتا اس کے لیے وہ کھانا بنواتے تھے، ان کو کپڑے دیتے، ان کو مالی خدمت کرتے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا یہ معمول تھا کہ آپ علماء سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے حمص کے گورنر کو خط لکھا کہ عوام کے اندر سے ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہوں، علم دین سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں، اور ان کی لسٹ میرے پاس بھیجو کہ جو لوگ مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، مساجد کے امام ہیں، خطباء ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کو سکھا رہے ہیں، دین کی ترویج کر رہے ہیں، ان کی لسٹ بنا کر گورنمنٹ کے فنڈ سے ان کو 100 دینار پیش کرو۔ اسی طرح انہوں نے علماء کے لیے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ پہلے دور میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں علماء کی سیلری سب سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی اس وقت جو ان کے منسٹر ہوتے تھے، ان کے جو وزراء اور گورنر ہوتے تھے، ان سب سے زیادہ سیلری علماء کی ہوا کرتی تھی۔ اور آج کے دور میں حالات آپ کے سامنے، اس لیے دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ عوام کے اندر کتنی ایک مسجد کے اندر اگر مسجد کے اطراف میں 500 گھر ہے نا، تو شاید 50 بھی مشکل سے نمازی ہوں گے، اتنی دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں علم کی قدر نصیب فرمائے، ہم خود بھی علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی ہم عالم دین بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور دین سیکھنے سکھانے والوں کی ہم خدمت کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، دونوں جہان میں اس کی ہمیں بھی انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج بھی انشاءاللہ حضور غوث پاک کی 11ویں کا سلسلہ ہماری اسی مسجد میں ہوگا، تو اس میں ضرور آپ شرکت فرمائیے گا۔ ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو یہاں پر 11ویں شریف کا سلسلہ ہوتا ہے، ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے، مختصر سی درود پاک کی محفل ہوتی ہے، اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں اس میں ضرور شرکت کریں۔ حضور غوث پاک سے محبت کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اے دل کو تیری جستجو غوث اعظم، زباں پر تیری گفتگو غوث اعظم، تیرا ذکر گلشن میں بلبل کے لب پر، گلوں میں تیرا رنگ و بو غوث اعظم، نظر میں کوئی خوبرو کیا سمائے، بسا میری آنکھوں میں تو غوث اعظم، ہے سورج اگر مصطفیٰ چاند ہے تو، ہے جلوے تیرے چار سو غوث اعظم، مدد کر میں ہوں ناتواں اور تنہا، ہے اعداء بہت جنگجو غوث اعظم، عمل پوچھے جاتے ہیں مجھ سے لحد میں، تیرے ہاتھ ہے آبرو غوث اعظم، حساب و کتاب اور میرا ہاتھ خالی، تو آ جا میرے روبرو غوث اعظم، نکیرین اب مجھ سے جو چاہو پوچھو کہ آئے میرے روبرو غوث اعظم، خدا جانے کیا حال ہوتا ہمارا، نہ ہوتا اگر سر پہ تو غوث اعظم، خدا کی قسم میرے دل میں بھری ہے تیری دید کی آرزو غوث اعظم۔ تو اللہ کرے ہمیں غوث پاک کی سچی محبت نصیب ہو جائے کہ جن کی محبت میں ہم نے اس مسجد کا نام بھی فیضان غوث اعظم رکھا۔ تو غوث پاک کی بڑا فیضان ہے، یہ ولیوں کے سردار ہیں، ان سے محبت کرنے والا کہیں ناکام نہیں ہوتا، ہر امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، نزع کے وقت اس کی مدد ہوتی ہے، قبر میں اس کی مدد ہوتی ہے، حشر میں ہر مشکل گھڑی میں غوث پاک کا چاہنے والا، غوث پاک کا غلام کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو غوث پاک کے دامن سے ابھی تک وابستہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی میرا مشورہ ہے کہ ابھی تک اگر غوث پاک کے مرید نہیں ہوئے تو ہو جائیں، اس میں خرچہ کچھ نہیں آتا، بس مرید ہونا ہوتا ہے، نام دینا ہوتا ہے کہ مجھے بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل کروا دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو غوث پاک کا مرید بنا دیا جائے گا، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا، قبر میں حشر میں ہر جگہ یہ اللہ والے مدد کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسری جو جھولی ہے اس میں 11 شریف کی محفل کے لیے جو اپنا لنگر میں حصہ ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں. پہلی جھولی ہے اس میں وہ مسجد کے لیے، مسجد کے انتظامات، سلام، اخراجات وغیرہ کے لیے. دوسری جھولی 11 شریف کی محفل کے لیے جو اپنا حصہ ڈالنا چاہیں لنگر میں وہ اس دوسری جھولی میں ڈال سکتے ہیں. اسی مسجد میں روزانہ ظہر سے عصر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے قاری صاحبان یہاں موجود ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے روزانہ ظہر سے عصر تک وقت رکھا گیا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. بچیوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے یہ الگ سے انتظام ہے. عصر سے مغرب لیڈیز کو، بچیوں کو، خواتین ہی پڑھاتی ہیں، ان کے لیے مسجد کے ساتھ ہی گھر میں ان کے لیے الگ سے انتظام ہے. عصر سے مغرب اس کی ٹائمنگ ہے. تو اپنے بچیوں کو بھی درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک سکھانے کے لیے، مدنی قاعدہ پڑھانے کے لیے، دیگر بنیادی دینی علوم کی تربیت دلانے کے لیے آپ دیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. راہ خدا میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، خصوصاً جمعے والے دن ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جمعے والے دن ہمیں دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. روزانہ ہو سکے تو صبح اللہ کی راہ میں صدقہ ڈالیں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ یہ پریشانی، وہ پریشانی. اگر ہم صبح ہی صدقہ ڈالنے کی عادت بنا لیں گے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ ڈالنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ دن بھر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، حادثات اس سے محفوظ ہو جائیں گے. کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، صدقہ بڑوں کو ٹال دیتا. مسجد کے انتظام انسان کے لیے جو پہلی جھولی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے جائیے. کیونکہ ہر ادارے کو چلانے کے لیے اخراجات کا سلسلہ ہوتا ہے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی دینی ادارہ ہو، اس کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. ایک گھر
اسی طرح عوام کی خدمت کے لیے جو ایسے ادارے ہوتے ہیں، عبادت گاہیں ہوتی ہیں، تو ان کے بھی اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں، ان کو چلانے میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ جتنے نیک اعمال یہاں ہوتے ہیں، نمازوں کا سلسلہ ہے، ختم شریف ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ دیگر عبادات کرتے ہیں، تو ان سب عبادات کے اندر ہمارا بھی انشاءاللہ ثواب ہمارے حصہ کا بھی شامل ہو جائے گا۔ ہر جمعرات کو بھی ہم نے یہاں سلسلہ شروع کیا ہے ختم شریف کا، تو جو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جمعرات کو کرواتے ہی ہیں لوگ، ایک معمول ہے، 40واں بھی کراتے ہیں، تیسرا چوتھا بھی کرانے کا دن کا معمول ہے، تو جو بھی جمعرات کرانا چاہیں، جمعرات کے دن اس لنگر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں، اپنے مرحومین کے لیے نہ بھی حصہ ڈالیں لیکن پھر بھی تمام مرحومین کے لیے یہاں دعا کا، ختم شریف کا، یا جو بھی قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں ہمارے حفاظ کرام نے، وہ سارا ایصال ثواب ان مرحومین کو کیا جاتا ہے کہ جو جو یہاں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تعمیراتی کاموں میں بھی کئی کام ابھی رہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنا تعاون کرنا چاہیں کیش کی صورت میں، میٹیریل کی صورت میں، وہ بھی رابطہ فرمائیں، اور تعمیرات کی مدد جو الگ دینا چاہیں وہ پتا کر دیں، یہ میرا فلاں کام کے لیے ہے، میں تعمیرات میں یہ کام کرانا چاہتا ہوں۔ ہر چیز کی ایک مد ہوتی ہے، لنگر کا پیسہ ہے وہ تعمیرات میں نہیں لگ سکتا، ایک مد کا پیسہ دوسرے میں نہیں لگ سکتا، اگر کوئی پنکھوں کے لیے دے گا تو وہ کسی اور کام میں نہیں لگ سکتا، تو چندے کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ جس مد کا پیسہ اسی مد میں نہیں لگ سکتا۔ تو پہلے والے اندر تشریف لیں، ابھی کچھ جگہ ہے صفوں میں، آگے آ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين